رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 14 سال کی تھی کہ کوفہ میں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ تشریف لائے تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے، چونکہ جب کبھی بھی آخری ایام میں کوئی صحابی رسول کسی بھی طرف سفر کر کے جاتا تو لوگ اس چیز کو باعث شرف جانتے، ایک تو اس لیے بھی کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی زیارت کی ہے لہٰذا ہم ان سے ملیں گے، ہمیں تعبیر ہونے کا شرف حاصل ہوگا، اور دوسرا اس لیے بھی کہ انہوں نے شریعت کی اور علم کی جو باتیں براہ راست حضور سے سنی ہیں وہ ہم ان سے سن کر کچھ علم دین حاصل کر سکیں گے۔ تو ان دو اغراض کی وجہ سے، ان دو مقاصد کی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں 14 سال کی عمر میں کوفہ میں حاضر ہوا ان کے پاس، تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے تھے اور یہ حدیث بیان کر رہے تھے، یہ کہنے لگے کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے ایک دفعہ سنا ہے، آپ نے فرمایا حبک الشیء یعمی و یسم، انسان کی کسی بھی چیز سے جو محبت ہوتی ہے وہ انسان کو گونگا اور بہرا کر دیتی ہے، اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اب اندھا بہرا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان جب کسی چیز سے انس رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، تو اب انسان کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن اس محبت کے پردے کی وجہ سے انسان اس کا عیب دیکھ نہیں سکتا، اس کی اچھائیاں دیکھتا ہے، اس کی برائیاں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور بہرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس کان تو ہوتے ہیں لیکن انسان اپنے محبوب کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ یہ مطلب ہے کہ انسان کو محبت جو ہے وہ اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اب یہ محبت کسی بھی شعبے میں، کسی بھی مرحلے میں ہو سکتی ہے، وہ محبت اللہ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہو سکتی ہے، وہ دنیا میں بھی کسی سے ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی انسان کو جہاں کسی طرف لگاؤ ہوتا ہے، کسی بھی طرف انس ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ آپ دنیا کی مثالیں لے لیں، ہمارے ہاں اگر کسی ایک بندے کو کسی سیاسی پارٹی سے ذرا انس ہوتا ہے، اب دوسرے بندے کو دوسری پارٹی سے ہوتا ہے، وہ اس کی پارٹی کے خلاف بات کرتا ہے، وہ اسے گالی دیتا ہے، وہ اس کی پارٹی کے خلاف کرتا ہے، وہ اسے گالی دیتا ہے، حالانکہ آپ دیکھیے نہ اس سے کچھ ملنا ہے نہ اس سے کچھ ملنا ہے، لیکن ایک جو ذاتی محبت ہوتی ہے انسان کی، انسان اس کی وجہ سے دفاع میں آتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں کہیں بھی انسان کو انس ہوتا ہے، آپ کا کوئی ذاتی بندہ ہے، آپ اس سے فطری طور پہ محبت کرتے ہیں، کوئی اس کے خلاف بولے گا آپ یقیناً اس کا دفاع کریں گے، اس کا کوئی عیب بھی ہوگا آپ دیکھیں گے نہیں، آپ اسے مانیں گے نہیں۔ اس کے برعکس یہ تو ہو گئی محبت کہ انسان جب کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے ہو، وہ رسول اللہ سے ہو، وہ کسی انسان سے ہو، انسان اس کے خلاف نہ بات کو سنتا ہے نہ دیکھتا ہے جب انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ انسان جب نفرت کرتا ہے کسی سے تو اس کی اچھائیاں دیکھنے سے قاصر آ جاتا ہے، پھر کسی کی اچھائی بھی ہوتی ہے تو انسان نفرت کی نگاہ کی وجہ سے اس کو برا بن کے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیے آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، آپ علیہ السلام کی ذات ایک ہی ہے، آپ نے جو اللہ کا پیغام دیا وہ بھی ایک تھا، تو کیا وجہ تھی کہ ایک بندے نے سنا تو ابوبکر صدیق بن گیا اور ایک نے سنا تو ابو جہل رہا؟ وجہ کیا تھی؟ وہ ذاتی قدورت، ذاتی نفرت کہ ایک کو حق نظر آ رہا ہے اور دوسرے کو وہی چیز باطل نظر آ رہی ہے، ایک اسے سچا جان رہے ہیں اور دوسرے اسے جھوٹا مان رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ دلی جو محبت و نفرت تھی اس کا عمل و دخل تھا اور اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے تھا۔ آپ علیہ السلام جب معراج سے تشریف لائے تو کفار مکہ تشریف لائے ان کے پاس، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کفار مکہ کہنے لگے کہ اچھا آپ اس بارے کیا کہتے ہیں کہ حضور معراج پر تشریف لے گئے ہیں، کہ آپ سچ مانتے ہیں کہ راتوں رات آپ مسجد حرام بھی گئے ہیں، وہاں سے معراج پر بھی تشریف لے گئے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں نہ مانتا، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کے بارے آپ کہہ رہے ہیں، اگر آپ اتنے تھوڑے سے وقت کی بات کرتے ہیں، حضور اگر اس سے بھی تھوڑے وقت میں فرمایا تو میں پھر بھی مان لوں گا کہ حضور اتنے تھوڑے وقت میں جا سکتے ہیں۔
اب یہ حضور سے محبت کی وجہ سے تھا، انس کی وجہ سے تھا کہ کفار مکہ تو نہیں مان رہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو مانا، قبول کیا۔ وجہ کیا تھی؟ دلی محبت، دلی جو اثر و رسوخ ہوتا ہے اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حق اور باطل کی بھی پہچان کرنی چاہیے۔ ہم دنیاوی محبت میں اکثر و بیشتر حق اور باطل کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری کوئی محبوب چیز ہے، ہمارا کوئی محبوب بندہ ہے، وہ غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کی حمایت میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارا پیر ہے، وہ نماز نہیں بھی پڑھ رہا، ہم اس کی حمایت میں لگ جاتے ہیں۔ وہ کوئی خلاف شرع کام کر رہا ہے، اس نے داڑھی نہیں رکھی، نماز نہیں پڑھتا، اور کسی بھی طرح کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے، ہمیں اس کی حمایت میں نہیں آنا چاہیے۔ شریعت تو ہمیں یہاں تک کہتی ہے کہ اگر تمہارے والدین بھی تمہیں نافرمانی کا حکم دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، تم ان کا بھی انکار کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں والدین کی بھی اطاعت ضروری نہیں ہے، شریعت تو یہاں تک کہتی ہے، لیکن ہم اپنی محبت و نفرت میں حق اور باطل کا فرق مٹا دیتے ہیں۔ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی محبت کی وجہ سے، ذاتی الفت کی وجہ سے کسی حق کی مخالفت کرتے ہیں یا کسی مخالفت، کسی باطل کی آپ حمایت کرتے ہیں، تو یقیناً اس کی انسان کو پوچھ ہونی ہے، پکڑ ہوتی ہے کہ انسان ذاتی عداوت کی وجہ سے کسی اچھی چیز کی مخالفت کرتا رہا یا ذاتی محبت کی وجہ سے کسی بری چیز کی مخالفت یا حمایت کرتا رہا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جہاں حق دیکھی آپ کی بری بات مانتی ہے یا نہیں مانتی، اس کی حمایت کریں، جہاں بری بات ہے اس کی مخالفت کریں، یہ صحیح معیار ہوتا ہے محبت کا اور نفرت کا۔ جہاں نفرت کا معیار ہے، اللہ رب العزت نے سختی سے صحابہ کرام کو فرمایا اشداء علی الکفار، اور فرمایا وغلظ علیہم، کافر اور جو منافق لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی سختی سے پیش ہے، اور فرمایا ان پر سختی کیجیے، یہ اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے۔ لیکن جہاں اپنوں کی بات آئی فرمایا رحماء بینہم، آپس میں محبت اور نرمی کے ساتھ رہا کرو اور آپس میں محبت سے پیش آیا کرو۔ تو وجہ کیا تھی کہ جہاں باطل کو دیکھا وہاں اللہ نے بھی حکم دیا ان سے نفرت بھی کرو، ان پر سختی بھی کرو، اور جہاں حق کو دیکھا وہاں اللہ نے بھی فرمایا کہ یہاں نفرت نہیں کرنی، یہاں تم نے مخالفت نہیں کرنی، یہاں اپنی حمایت دلانی ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بڑا ہی جامع ہے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اس کے عیب دیکھنے سے اندھا اور اس کے خلاف سننے سے بہرا کر دیتی ہے۔ یہ دنیاوی محبتیں جو ہیں یہ انسان کو بہت زیادہ اس میں مبتلا کرتی ہیں، لہذا ہمیشہ جہاں کہیں آپ کی دلی الفت ہے، چاہت ہے، وہاں حق اور باطل کا ضرور فرق کیجئے کہ اگر میں کسی چیز کی حمایت کر رہا ہوں یہ حق بھی ہے یا نہیں، اور اگر میں کسی چیز کی مخالفت کر رہا ہوں تو آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ حق ہے لیکن میں اس کی مخالفت صرف اپنی دشمنی کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو کہیں انسان ایسی حماقت میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔